نے ہم سب پر دعوت اور تبلیغ اس طرح فرض کی جس طرح نماز اور روزہ فرض کیا. یہ نہیں کہ نماز روزہ تو فرض ہے اور نماز روزے کی تبلیغ فرض نہیں. جتنا ضروری نماز اور روزہ ہے اتنا ہی ضروری نماز اور روزے کی تبلیغ ہے. نماز روزہ بھی اللہ کا حکم ہے اور نماز روزے کی تبلیغ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. قرآن میں حدیث میں ہم پر عبادت اور دعوت دونوں فرض کی گئی. اگر ہم دعوت دیں گے اور عبادت نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے، اور ہم عبادت کریں گے دعوت نہیں دیں گے تو مجرم ہوں گے. عبادت اور دعوت دونوں فریضوں کو ادا کریں گے تو ہم مطیع ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، تابع دار ہوں گے، کامل مکمل مسلمان ہوں گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں. ہم اپنے بھائیوں کے لیے یہ ضروری کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے کیوں ضروری نہیں سمجھ رہے؟ اپنے محلے والوں گاؤں والوں کے لیے ضروری کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اگر ضروری سمجھ رہے ہیں تو ان کی منت خوشامد کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو دعوت کیوں نہیں دے رہے؟ ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کیوں نہیں پہنچ رہے؟ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے شکایت بے نمازیوں سے نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے کہ وہ تبلیغ نہیں کر رہے. ان سے کیا شکایت؟ وہ تو اپنی فکر نہیں کر رہے بیچارے، وہ تو خود ہی نماز نہیں پڑھ رہے، خود ہی مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، دوسروں کو وہ کیا لائیں گے. فرماتے تھے مجھے شکایت بے نمازیوں سے نہیں ہے، مجھے شکایت نمازیوں سے ہے. مجھے شکایت بے دینوں سے نہیں، مجھے شکایت دینداروں سے ہے کہ جتنا ضروری یہ نماز سمجھ رہے اتنا ضروری یہ نماز کی تبلیغ کیوں نہیں سمجھ رہے. تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے، پہلی رکعت چھوٹ جائے تو ان کو افسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میری نماز نکل گئی، میری رکعت نکل گئی. انہیں افسوس کیوں نہیں ہوتا کہ میری تبلیغ چھوڑ گئی، میری دعوت چھوڑ گئی، میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھایا، اپنے محلے والوں کو نہیں سمجھایا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں سمجھایا. انسانیت جہنم میں دوزخ میں گرفتار ہوتی جا رہی ہے اور میں اپنی نماز پر اپنے روزے پر مطمئن ہوں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مفتی تقی عثمانی کے والد ہیں. معارف القرآن 8 جلدوں میں قرآن مقدس کی تفسیر انہوں نے لکھی. سورہ والعصر کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ جو اپنے ایمان پر اپنے عمل پر مطمئن ہو گئے اور دوسروں کو انہوں نے ایمان کی اور عمل کی دعوت نہ دی، انہوں نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا. نجات انہیں ملے گی جو ایمان کے ساتھ ایمان کے داعی ہوں گے، نجات انہیں ملے گی جو اعمال کے ساتھ اعمال کے داعی ہوں گے. اللہ قسم کھا کر فرما رہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی ایمان کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، عمل کی دعوت دی. امر بالمعروف نہیں عن المنکر جنہوں نے کیا، اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر جنہوں نے کی، ان کی نجات ہوگی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی اصلاح بھی واجب ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی واجب ہے. اپنی اصلاح ایمان سے اور عمل سے ہوگی اور دوسروں کی اصلاح ایمان اور عمل کی تبلیغ سے ہوگی، ایمان اور عمل کی دعوت سے ہوگی. تو دعوت یہ اللہ کا حکم ہے، دعوت یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محض سنت ہے. یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. بار بار پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
گھر پہ آتے تھے، سلام دعا کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، کوئی بات ہنسی کی ہوتی تھی تو ہم مسکراتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، گھر کے کام کاج میں گھر والوں کا ساتھ دیتے تھے۔ لیکن اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدرے پر تشریف لائے، ما کلم احدا، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، فعرفت فی وجہہ ان قد حضرہ شیء، میں چہرہ انور دیکھ کر پہچان گئی کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے، فتوضأ، آپ نے وضو فرمایا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہے فلصقت بالحجرہ، میں حجرے کی دیوار سے چپک گئی۔ دھیان سے سنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ ان کو گھر سے فکر تھی کہ مسجد کا بیان سنوں، مسجد کی تعلیم سنوں، مسجد کی تبلیغ سنوں، ہمیں مسجد میں ایمان اور عمل کی بات سننے کی فکر نہیں۔ اعلان ہو گیا، سب مسجد سے چلے گئے، مسجد خالی ہو گئی۔ ہم مسجد میں رہ کر مسجد کی باتیں سننے کو تیار نہیں، وہ گھر میں رہ کر مسجد کی بات سننے کے لیے اتنی توجہ کر رہی ہیں، فرماتے فلصقت بالحجرہ، حجرے کی دیوار سے چپک گئے میں، استمع ما یقول، سنو دھیان سے اللہ کے رسول کیا بیان فرما رہے ہیں، کیا تقریر فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ہماری عورتوں کو بھی فکر ہونی چاہیے قرآن کی، ہماری بیویوں کو بھی فکر ہونی چاہیے تبلیغ کی، ہماری بیویوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں نماز فجر کتنے بجے ہے، ظہر کتنے بجے ہے، عصر کتنے بجے ہے، مغرب کتنے بجے ہے، عشاء کتنے بجے ہے، تاکہ عشاء کے وقت، فجر کے وقت، ظہر عصر کے وقت کوئی مرد گھر میں نہ رہے، اور فوراً کہ چلو عصر میں، چلو مغرب میں، چلو عشاء میں۔ مہمان آ گئے، مہمانوں کو بھی بتا دو کہ بھائی ہماری مسجد میں 5 وقت کی نماز اس وقت ہوتی ہے، تاکہ کوئی مرد ایسا نہ رہے جو مسجد میں نہ جائے۔ ہمارے گھر مہمان آ رہے، وہ نماز چھوڑ رہے نہیں، ان کو نماز پڑھنی ہے ہمارے مردوں کے ساتھ۔ ہماری عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے تعلیم کب ہے، مشورہ کب ہے، پہلا گشت کب ہے، دوسرا گشت کب ہے، جماعت 5 مہینے کی کب جا رہی مسجد سے، 4 مہینے کی کب جا رہی، چلے کی کب جا رہی، 3 دن کی کب جا رہی، ماہانہ جوڑ مسجد کا حلقے کا کب ہے، استورات کی جماعت سیروزہ کی کب نکل رہی ہے، عشرے کی کب نکل رہی ہے، چلے کی کب نکل رہی ہے، دوسرے چلے کی کب جا رہی ہے، 2 ماہ کی کب جا رہی ہے۔ بیویاں، عورتیں ہماری تبلیغ میں، دین میں شریک ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا کہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی، اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں پر بھی تبلیغ فرض تھی۔ اس لیے وہ اللہ کا کلام پڑھتی تھیں، اللہ کے نبی کی حدیث سنتی تھیں، دھیان سے، توجہ سے۔ فرماتے استمع بالحجرہ، میں دیوار سے چپک گئی حجرے کی، دھیان سے سنوں کیا آپ بیان فرما رہے ہیں۔ فلصقت بالحجرہ، فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، حمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، خطبہ پڑھا، اور پھر فرمایا لوگو یا ایھا الناس، او مشرق میں رہنے والوں، مغرب میں رہنے والوں، شمال و جنوب میں رہنے والوں، عجم میں رہنے والوں، گاؤں میں رہنے والوں، شہر میں رہنے والوں، مردوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں، یا ایھا الناس میں سب آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی۔ عورت انسان ہے، بشر ہے، یا ایھا الناس، کہ مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، بوڑھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، شہری بھی آ گئے، دیہاتی بھی آ گئے، امام بھی آ گئے، مقتدی بھی آ گئے، متولی بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، طلبہ بھی آ گئے، یا ایھا الناس، عرب بھی آ گئے، عجم بھی آ گئے، مکہ والے بھی آ گئے، مدینے والے بھی آ گئے، شاہپور والے بھی آ گئے، بیکی کنڈے والے بھی آ گئے، سب آ گئے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، ان اللہ تعالی یقول لکم، اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کا تمہیں حکم ہے، اللہ کا امر ہے، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرو۔ سب سے اچھی بات ایمان ہے، سب سے بری بات کفر ہے۔ لوگوں کو ایمان کی دعوت دو، لوگوں کو کفر سے روکو،
لوگوں کو نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکات کے لیے کہو، لوگوں کو جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، گناہ سے، نافرمانیوں سے، بدعات و خرافات سے روکو۔ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، خدا تمہیں کہہ رہے ہیں قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں۔ وتسألونی فلا اعطیکم، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں۔ وتستنصرونی فلا انصرکم، اور تم مجھ سے مدد چاہو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ میری مدد جب آئے گی جب تم دین کی مدد کرو گے، میرے یہاں تمہاری دعائیں جب قبول ہوگی جب تم دعوت دو گے، میرے یہاں تمہارا سوال جب پورا ہوگا جب تم انسانیت کو جہنم سے بچنے کی اور جنت میں جانے کی دعوت دو گے۔ اگر تم نے دعوت چھوڑ دی، تبلیغ چھوڑ دی، لوگوں کو سمجھانا اور بتلانا چھوڑ دیا، یاد رکھو وہی صرف جہنم میں نہیں جائیں گے، وہی صرف دوزخ میں نہیں جائیں گے، وہی صرف گنہگار نہیں ہوں گے جو مجرم ہیں، تم بھی مجرم ہو جاؤ گے دعوت چھوڑ کر، تم بھی مجرم ہو جاؤ گے تبلیغ چھوڑ کر، وہ عبادت چھوڑ کر مجرم ہوں گے اور تم دعوت چھوڑ کر مجرم ہوں گے۔ وہ بھی گنہگار ہے، تم بھی گنہگار ہو، بلکہ تم ان سے بڑے گنہگار ہو جاؤ، کیونکہ وہ تو جہالت میں ہے، غفلت میں ہے، من مانی من چاہے کی زندگی گزار رہا ہے۔ تمہیں تو اللہ نے سمجھ دے دی، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ جنت میں جانا ضروری ہے، جہنم سے بچنا ضروری ہے، نماز کے بغیر کام نہیں چلے گا، روزے کے بغیر کام نہیں چلے گا، تلاوت اور عبادت کے بغیر کام نہیں چلے گا، تمہیں تو سمجھ آ گئی، تم سمجھنے کے باوجود دوسروں کو نہیں سمجھا رہے، وہ تو نہ سمجھی میں غفلت میں ہے، وہ کم مجرم ہے، تم بڑے مجرم ہو، تم جاننے بوجھنے کے باوجود محنت نہیں کر رہے، کوشش نہیں کر رہے، منت خوشامدیں نہیں کر رہے۔ جوڑ ہو رہا تو مسجد بھر گئی، اجتماع ہو رہا تو پنڈال بھر گیا، جمعہ ہو گیا تو مسجدیں بھر گئی، عید آ گئی تو مسجدیں بھر گئی، بقرعید آ گئی تو مسجدیں بھر گئی، شب برات تو شب قدر آ گئی تو مسجدیں بھر گئی، اور پھر پورے سال مسجدیں خالی ہو گئی۔ وہاں جمعے کے نمازی بن رہے، وہاں شب برات تو شب قدر کے نمازی بن رہے، اور ہم جوڑ کے نمازی بن رہے۔ جوڑ ہے تو ہم نماز پڑھے، جوڑ ہو گیا تو چھٹی ہو گئی۔ نماز جوڑ میں فرض نہیں ہے، اجتماع میں فرض نہیں ہے، نماز پانچوں وقت میں فرض ہے، پورے ہفتے فرض ہے، پورے مہینے فرض ہے، پورے سال فرض ہے۔ نماز چھوڑ رہا ہے مسلمان ایمان والا، کلمے والا، اور ہمیں کوئی درد نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی تڑپ نہیں۔ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، جہنم کے دروازے پہ نام لکھا گیا، دوزخ میں جانا پڑے گا۔ کبھی غم ہوا اس کا، کبھی فکر ہوئی اس کی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، میری ماں جہنم میں جا رہی ہے، میرے بھائی جہنم میں جا رہے ہیں، میرے رشتے دار جہنم میں جا رہے ہیں، دوزخ میں جا رہے ہیں۔ اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا چاہتا ہے۔ گناہ ہوتا ہے سرزد ایک آدمی سے، مگر عذاب ہوتا ہے نازل تمام قوموں پر۔ رسول اللہ نے فرما دیا دیندار وہ ہیں جو کشتی کے اوپر حصے میں سوار ہیں، اور دین سے دور وہ ہیں جو کشتی کے نیچے کے حصے میں سوار ہیں۔ اگر وہ پانی لینے کے لیے نیچے سوراخ کر لیں گے، اوپر والے ان کو نہیں روکیں گے، جب پانی کشتی میں آئے گا نیچے والے غرق نہیں ہوں گے، اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو مجرموں ظالموں کو نہیں آئے گا، صرف فرمانبردار بھی اس لپیٹ میں آ جائیں گے، دیندار بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جبریل جاؤ فلاں بستی کو ہلاک کر دو، یا رب ان فیہم عبدک فلانا، اللہ فلاں تیرا بندہ ہے، لم یعصک طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ یا مجرم ہلاک ہوں گے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، پلٹ دو اس بستی کو اس کے اوپر، ساروں سب کو ہلاک کر دو۔ لم یتمعر فی ساعۃ قط، وہ میری نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتا رہا، میرے حکموں کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا رہا، کبھی اس کی پیشانی پر بل نہیں آیا، کبھی اس کا سینہ اور دل و دماغ اس کے لیے متفکر نہیں ہوا کہ یہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، دوزخ میں جا رہے ہیں، اللہ کے عذاب میں اس کی پکڑ میں گرفتار ہو رہے ہیں، لاؤ میں ان کو دوزخ سے بچا لوں، جنت کی طرف ان کی راہ دکھا دوں۔ کبھی اس نے ان کی فکر نہیں کی، اس لیے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نافرمانی سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ تبلیغ نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں،
صاحب مظاہر حق نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اے جبرائیل، اس سے بڑی اس کی کیا خطا ہوگی، اس سے بڑی اس کی کیا نافرمانی ہوگی؟ تو کہہ رہا ہے کہ اس نے میری کبھی نافرمانی نہیں کی، اس سے بڑی کیا نافرمانی ہوگی کہ وہ نافرمانوں کو دیکھتا رہا اور کبھی اس نے نافرمانوں کو روکا نہیں، کبھی کہا نہیں اس نے بھائی نماز پڑھ لے، نماز نہ چھوڑ، تلاوت کر لے، ذکر کر لے، عبادت کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، جہنم کے راستے سے ہٹ جا، جنت کے راستے پر آ جا۔ اس نے کبھی لوگوں کو سمجھایا نہیں، اس سے بڑا کیا جرم ہوگا اس کا؟ یہ بڑا جرم ہے۔ آدمی عمل میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں روزہ نہیں رہا، میرا اپنا نقصان ہے، اور میں تبلیغ نہیں کر رہا، میں دعوت نہیں دے رہا، میرے پورے گھر والے کا نقصان ہے، میرے پورے رشتے داروں کا نقصان ہے، میرے پورے محلے والوں کا نقصان ہے، پورے عالم کا نقصان ہے۔ پورے عالم کو ہم گویا جہنم میں جانے کی دعوت دے رہے ہیں اگر ہم ان کو جنت کی طرف نہیں بلائے۔ ساری دنیا کو ہم یوں کہہ رہے ہیں نمازیں چھوڑ دو، عبادتیں چھوڑ دو، اگر ہم ان کو یوں نہیں کہہ رہے نمازیں پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، روزہ رکھو، عبادت کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب کو کہا جا رہا ہے کنتم خیر امہ، تم سب بہترین امت ہو، سب ہو بہترین امت، صرف تبلیغ والے نہیں، 4 مہینے والے نہیں، چلے والے نہیں، جماعت والے نہیں۔ تبلیغ اور دعوت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد نے ہمارے اوپر فرض نہیں کی ہے۔ تبلیغ اللہ نے فرض کی ہے، تبلیغ رسول اللہ نے فرض کی ہے، تبلیغ قرآن اور حدیث سے فرض ہے۔ 4 مہینے چلا یہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تو یہ ہے پوری جان پورا مال ہماری راہ میں لگاؤ۔ یہ تو ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمیں کہا جائے تم 3 دن لگا لو، چلو تم 10 دن لگا لو، تم 24 گھنٹے نہیں لگا رہے، چلو 2.5 گھنٹے لگا لو، پورے ہفتے تم تبلیغ نہیں کر رہے، گشت نہیں کر رہے، چلو ایک ہفتے میں 1 دن ہی کر لو۔ یہ تو ہمارے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے، ہمیں قریب کرنے کے لیے دعوت سے، ہمیں قریب کرنے علم سے، ہمیں قریب کرنے کی وجہ سے یہ ترتیب ہماری قائم کی گئی، ورنہ تو تبلیغ کی سنت 3 دن نہیں ہے، تبلیغ کی سنت 3 سال نہیں ہے کہ عوام 3 دن لگائیں اور علماء 3 سال لگائیں، نہیں، تبلیغ کی سنت 3 دن نہیں ہے، 3 سال نہیں ہے۔ تبلیغ کی سنت یہ ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں شاہپور میں، اور ہماری قبر مدینہ منورہ میں بنے، مکہ المکرمہ میں بنے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں یو پی میں، اور ہماری قبر ملک شام میں بنے۔ تبلیغ کی سنت یہ ہے، دعوت کی سنت یہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکلے، مکہ سے مدینہ گئے، تجارت کے لیے نہیں گئے جیسے ہم جا رہے ہیں۔ بھائی کہاں گئے بھائی؟ شاہپور والے کہ جی وہاں گئے ہوئے بنگلہ دیش۔ کہاں گئے شاہپور والے کہ جی وہاں گئے ہوئے مہاراشٹر۔ کہاں گئے جی بنگال گئے، کیوں گئے وہاں؟ کہ وہ تربوز بھیج رہے ہیں وہاں سے 22 روپے کلو، ابھی بتا رہے کیا پرہیز کے لیے جا رہے ہیں بنگلہ دیش، جا رہے ہیں بنگال، جا رہے ہیں مہاراشٹر، آندھرا پردیش۔ صرف تربوز والے نہیں، کپڑے والے بھی جا رہے ہیں، باغوں والے بھی جا رہے ہیں، یہاں باغ لے رہے، وہاں باغ لے رہے، یہاں تجارت وہاں تجارت۔ کہ جی میں تو ابھی ایک گاؤں میں ہم گئے پچھلے ہفتے ہی، میں نے کہا بھائی تبلیغ ہے جی، تبلیغ میں یہاں بھی لگتا ہوں اور وہاں بنگلور میں بھی لگتا ہوں، اور بنگلور میں کپڑے کی ٹھیلی لگاتا ہوں، کپڑے بیچنے کے لیے، پھل بیچنے کے لیے، تربوزوں کے لیے، خربوزوں کے لیے ہم صوبہ سے صوبہ میں جا رہے ہیں، ملکوں سے ملکوں میں جا رہے ہیں، اور تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے ہماری جان نکلتی ہے، بیکی جاتے ہوئے بھی، کنڈا جاتے ہوئے بھی۔ بیکی کنڈا تو دور کی بات ہے، اپنی مسجد میں شاہپور میں بھی ہم کچھ نہیں کر رہے، یہاں ہم ملاقاتیں نہیں کر رہے، یہاں ہم لوگوں کو جہنم سے بچنے کی، جنت میں جانے کی دعوت نہیں دے رہے، اور وہاں تربوزوں کے لیے اور خربوزوں کے لیے پھر رہے ہیں، وہاں ملکوں میں، صوبوں میں۔ کیا جواب دیں گے ہم کل قیامت میں میدان حشر میں نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، صحابہ کو کہ تم تربوزوں کے لیے چلے گئے، خربوزوں کے لیے چلے گئے، کپڑوں کے لیے چلے گئے، باغوں کے لیے چلے گئے، پھلوں کے لیے چلے گئے، پھولوں کے لیے چلے گئے، دنیا کے لیے تم نے بھر دیا پورا ہریانہ، بھر دیا تم نے پورا پنجاب، بھر دیا پورا تم نے دلی اور بمبئی، کلکتہ، جہاں بھی چلے جاؤ وہاں لوگ مل جائیں گے یو پی کے آپ کو۔ ابھی ہم 8 ملکوں میں تھے، کوئی ملک ایسا نہیں جس ملک میں دوسرے ملک کے لوگ نہ ہو۔ کیوں آئے بھائی؟ دنیا کے لیے آئے، پیسوں کے لیے آئے۔ 10 سال ہو گئے جی ہمیں، 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال سے ہم تو نہیں ہیں جی، کھیتی باڑی کے لیے آئے۔ ملکوں میں لوگ دنیا کے لیے، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ خربوزوں کے لیے نہیں گئے، تربوزوں کے لیے نہیں گئے، تجارت کے لیے نہیں گئے، زراعت کے لیے نہیں گئے، ملک و مال کے لیے نہیں گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تبلیغ کے لیے گئے، تبلیغ کے لیے گئے، تبلیغ کے لیے گئے، دعوت کے لیے گئے، دعوت کے لیے گئے، اور آج ہم تبلیغ کو، دعوت کو بھولے ہوئے۔
فرماتے تھے من ینصرنی من یاوینی حتی ابلغ رسالت ربی، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، حتی ابلغ رسالت ربی، تاکہ میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کروں، وَلَهُ الْجَنَّةُ، جو تبلیغ میں میرا ساتھی ہوگا اسے جنت ملے گی۔ اور وہاں جا کر مدینہ میں آرام نہیں کیا، مدینہ میں جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 2 ہجری میں 6 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 3 ہجری میں 5 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 4 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 5 ہجری میں 4 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 6 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 7 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 8 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 9 ہجری میں 30,000 صحابوں کو لے کر تبوک میں تشریف لے گئے، 9 برس میں 27 دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، 9 برس میں 27 سفر ہو رہے، اور یہاں 70 برس میں ایک بھی سفر تبلیغ کے نہیں، ایک بھی سفر دعوت کے نہیں، ایک بھی سفر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہیں۔ 3 دن کا سفر نہیں تھا، چلے کا سفر نہیں تھا، 4 مہینے کا سفر نہیں تھا، جان دینے کا سفر تھا، میں راہ خدا میں جاؤں اقتل، شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، زندگی ملے پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور آرزو ہے، اور ہم تم کہہ رہے ہیں ہم شاہپور میں رہیں گے، ہم صرف بیکی کنڈے میں رہیں گے، ہم یہ لکھنوتی میں رہیں گے، ہم یہاں گنگوئی میں رہیں گے، اور وہاں امام الانبیاء کہہ رہے ہیں میں راہ خدا میں جاؤں اور شہید کر دیا جاؤں۔ یہ تمنا، یہ آرزو نبیوں کی تھی، صحابہ کی تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں قبر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں قبر ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، مکہ والے مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں ان کی 500 کلومیٹر دور قبریں ہیں۔ مدینہ والے مدینہ میں پیدا ہوئے، ان کی قبریں ملک شام میں ہیں، سوڈان میں ہیں، صومالیہ میں ہے، افریقہ میں ہے، ملکوں کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قبریں بن گئی، گئے اور وہاں سے واپس نہیں آئے، ملکوں میں انہوں نے اپنی قبریں بنوائی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات والوں سے فرماتے تھے، میوات والوں میرے پاس جو کچھ جان و مال تھا وہ سارا میں نے تمہارے اوپر لگا دیا، اب میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں ہے، اب میوات والوں مجھے تمہیں پوری دنیا پر لگانا ہے، میرے پاس جو کچھ تھا سب میوات والوں تمہارے اوپر لگا دیا، اب میوات والوں مجھے تمہیں پوری دنیا پر لگانا ہے تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے۔ ایسی پیاری بات فرمائی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میوات والوں جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب تمہارے اوپر لگا دیا، اب مجھے تمہیں پوری دنیا پر لگانا ہے تبلیغ کے لیے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لگا دیا میوات والوں کو۔ رحیم الدین ابھی یہاں میوات کا نوح کا اسی مہینے میں اس کی قبر بن گئی ہے، سانگا کھیڑا۔ کہاں میوات ہے اور کہاں سانگا کھیڑا گنگو ہے، خبر بن گئی کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے سب تمہارے اوپر لگا دیا، اب میوات والوں مجھے تمہیں ساری دنیا پر لگانا ہے۔ رحیم الدین کو لگا دیا سانگے کھیڑے پر، گنگو پر، کب تک لگایا؟ قیامت تک لگا دیا، اب قیامت تک وہ یہی رہے گا سانگے کھیڑے میں۔ عبد الکریم وہاں پیدا ہوا کالے پانی میں، انڈومان نکوبار میں، اور یہاں گنگو میں عبد الکریم کی قبر بن گئی کہ یہاں لگا دیا اس کو کہ ابھی قیامت تک یہیں لگا رہے گا، گنگو میں، سانگا کھیڑا میں، قیامت میں میدان حشر میں یہاں سے اٹھ کر جائے گا۔ ایسے ملکوں میں ہماری قبریں بنے، یہ نیت ہماری ہونی چاہیے، یہ ارادے ہمارے ہونے چاہیے کہ دین پر، دعوت پر میں اپنا تن من دھن قربان کر دوں۔ جب جان دینے کی نیتیں کریں گے تب ہمارے لیے وقت لگانا آسان ہوگا، اور جب جان کو چھڑائیں گے، جان کو بچائیں گے، پھر میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہیں ہماری قبریں بن جائیں گی گھروں میں۔ وہاں اللہ فرما رہے اپنے نبی کو کما اخرجک ربک من بیتک، جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے نکل رہے تھے، اللہ نے اپنے نبی کے گھر کا اور گھر والوں کا ذکر کیا۔ یوں کہہ دیتے کہ آپ کو آپ کے رب نے نکالا کافی تھا، یوں کہہ دیتے آپ اپنے گھر سے نکل رہے تھے کافی تھا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے نکل رہے تھے اور آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا۔ آپ کے گھر کا اور گھر والوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، کیوں کیا؟ تاکہ شاہپور والوں کو، بیکی والوں کو، لکھنوتی والوں کو، کنڈے والوں کو، گنگوہ والوں کو، صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پتہ چل جائے ہمارا گھر اور ہمارے گھر والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ان کے گھر والوں سے افضل نہیں ہے، افضل نہیں ہے،
افضل نہیں ہیں جب ہمارے تمہارے نبی اپنا گھر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر راہ خدا میں نکل رہے ہیں؟ ہم کون ہیں شاہپور میں؟ ہم کون ہیں گنگوں میں اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں میں رہنے والے؟ جب رسول اللہ اپنا گھر چھوڑ کر نکل رہے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل رہے، ہم بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر ساری دنیا میں تبلیغ کے لیے جائیں گے، ساری دنیا میں دعوت کے لیے جائیں گے، ساری دنیا میں اللہ کے قرآن کو، اس کے دین کو پھیلانے پہنچانے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون جائے گا؟ سب کھڑے ہو، سب کھڑے ہو کے نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں جائیں گے، مشرق میں جائیں گے، مغرب میں جائیں گے، شمال و جنوب میں جائیں گے، عرب و عجم میں جائیں گے، پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے پھریں گے انشاءاللہ، بار بار نام لکھائیں گے، بار بار جائیں گے، اور ایک مرتبہ ایسے جائیں گے کہ پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ کر لی نیت پکی؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ سب نے کھڑے ہو کے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں جائیں گے۔ ارے جاؤ گے؟ کون کون جائے گا؟ واپس تو نہیں آئے گا کوئی؟ ملکوں میں قبریں بنوائیں گے؟ ارے نیت کر لو گے، ارادہ کر لو گے تو مدینے میں قبر بن جائے گی، مکے میں قبر بن جائے گی، اللہ کے راستے میں قبر بن جائے گی۔ ارے اگر قبر نہیں بنی تم یہاں مرو گے، اللہ تمہیں مکہ اور مدینے میں مرنے کا ہی ثواب دے دے گی۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ تو جانتا ہے کہ ان کی نیت پکی تھی، سچی تھی، تو نیت پر ہی تمہیں ثواب مل جائے گا۔ اب ہمت کر کے اپنے ناموں کو لکھاؤ کہ جی میرا نام لکھو، تیسرے سال کے لیے محمد سفیان، 12 مہینے انگلستان، لکھو جی، اللہ قبول فرمائے۔ جن علماء کا سال لگ گیا وہ دوسرا سال، تیسرا سال، اور جن کا نہیں لگا وہ پہلا سال۔ مولوی شوقین کہاں ہیں بھائی؟ چلے گئے؟ کہاں ہیں؟ تیار ہو ایک سال کے لیے؟ زور سے بتاؤ، لکھو مولانا شوقین ایک سال کے لیے تیار ہو، علماء ایک سال کے لیے تیار ہو رہے، دوسرے سال کے لیے تیار ہو رہے، اور تیسرے سال کے لیے تیار ہو رہے۔ علماء 3 سال لگا رہے اور تم 3 چلے لگاتے ہوئے ڈر رہے۔ ارے ڈر رہے؟ ڈر نہیں رہا کوئی؟ لکھاؤ، صبح سے بتاؤ، 4 مہینے کے لیے۔ شاباش، جو لگت تیار ہے وہ صبح سے بتاؤ بھائی۔ کھڑے جاؤ، کھڑے جاؤ، 3 چلے، یوں گئے ہوا ہے، پتہ نہیں چلنے کا۔ ہاں، اللہ قبول فرمائے۔ راشد، ریاست، ماشاءاللہ، اور بتاؤ، صبح سے نقد، یوں گئے ہوا ہے۔ محمد نہیں، ماشاءاللہ، اور بتاؤ، ہمت مردہ مدد خدا، بولو بھائی جی، شاہپور والے کھڑے ہو جاؤ سر، ہمت سب کھڑے ہو جاؤ۔ ہمت مردہ مدد خدا، ہمتیں کریں گے، ارادے کریں گے، نیتیں کریں گے تو اللہ آسان کر دیں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ زبیر، ماشاء، اور بتاؤ، 1 جنوری سے، سبحان اللہ، 1 جنوری 6 مہینے کے لیے محمد زبیر اپنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتاؤ، صبح رمضان، بھائی صبح سے بات چل رہی ہے، تم رمضان کی باتیں کر رہے جی، بولو بھائی، لگت والے بتاؤ پہلے بھائی، لگت والے بتاؤ۔ صبح سے 4 مہینے، یوں گئے یوں آئے، 120 دن ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابھی ہم گئے 365 دن لگا کر آئے، 8 ملکوں میں لگا کر آئے، ایسا لگ رہا ہے جیسے خواب ہو گیا، ملکوں کا سفر خواب ہو گیا، خواب ہو جائیں گے 4 مہینے 5 مہینے، پتہ بھی نہیں چلے گا، جاتے ہوئے پتہ چلے گا، آتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا، ابھی تو کہتے بھی آ گئے۔ بتاؤ بھائی، اور بتاؤ، صبح سے جانے والے کھڑے ہو جاؤ، 3 ساتھی لگت تیار ہے الحمدللہ۔ بولو، جن کے پہلے سے نام ہے وہ بھی بتائیں، جنہوں نے بات سنی ہے کہ مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، انسان بلبلا ہے پانی کا، کچھ بھروسہ نہیں زندگانی، کچھ پتہ نہیں، بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے آدمی، سوتے سوتے مر جاتا ہے۔ مولانا زبیر صاحب ہمارے تھے نظام الدین میں، مرکز میں، بنگلے والی مسجد میں، دلی میں، فرماتے تھے کہ بھئی آدمی صبح سویرا صحیح سالم جاتا ہے، شام کو جنازہ جاتا ہے، شام کو جنازہ جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں، حادثات اتنے ہو رہے ہیں، صبح کو صحیح سالم گیا اور شام کو جنازہ آ رہا ہے۔ پڑوس کے ملک کے ہمارے ایک مولانا ہیں، وہ فرماتے ہیں بار بار کہ ایک آدمی نے اعلان کیا کہ بھائی ظہر میں فلاں کی نماز ہوگی، جنازے کی، انتقال ہو گیا۔ اب انتقال میں لوگ آ گئے، دیکھا 2 جنازے آئے، مولانا عباد اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے کہا یہ تو جنازہ ایک کا اعلان ہوا تھا کہ ہاں دوسرا وہ ہے جس نے اعلان کیا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، کچھ پتہ نہیں موت کا کب آ جائے، کب بلاوا آ جائے، کچھ
کچھ خبر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اس لیے آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے موت کے لیے. مرنا ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو درجے اس کے عمل کے برابر ملیں گے. جو جیسا عمل کرے گا ایسے درجے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ایسے درجے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. اس لیے کوئی گھڑی کوئی لمحہ ہمارا عبادت سے، دعوت سے، ذکر سے، تعلیم سے، تبلیغ سے، اللہ کی رضا، اس کے نبی کی سنت سے خالی نہ ہونا چاہیے. جو لمحہ جو گھڑی خالی ہو گئی وہی ہمارے لیے افسوس کا سبب بنی. بھائی یہاں تو اس سال پرہیز کم ہوئی، اس سال باغوں میں پھل کم آئے، اس سال زمین سے گیہوں غلہ کم نکلا، اس سال منڈی میں، کمپنی میں، فیکٹری میں نفع نہیں ہوا، اگلے سال ہو جائے گا. اس مہینے کام نہیں چلا اگلے مہینے چل جائے گا. یہاں تو ہوتا رہتا ہے اوپر نیچے. اس سال کام نہ ہوا اگلے سال ہو جائے گا، اس مہینے میں ہوا اگلے مہینے ہو جائے گا، اس سودے میں نفع نہیں ہوا اگلے سودے میں نفع ہو جائے گا. لیکن وہاں مرنے کے بعد اب کوئی عمل کا زمانہ نہیں. جس نے جیسا کر لیا بس وہ ایسے ہی رہے گا، اب عمل نہیں بڑھ سکتا. اس لیے آدمی کو وہاں افسوس ہوگا. جنت میں افسوس ہوگا اس کو، جنت میں افسوس ہوگا. یہاں تو لوگ تسلی دیتے ہیں، بھائی کوئی بات نہیں، گھاٹا ہو گیا باغوں میں، کوئی بات نہیں، اگلے سال پورا ہو جائے گا. اس سال نفع نہیں ہوا دکان میں، اگلے سال ہو جائے گا. یہ تو ہوتا رہتا ہے، دنیا ہے، آدمی کو تسلی مل جاتی ہے. لیکن وہاں ایسا نہیں کہ وہاں تو جس کو جو جنت مل گئی وہی جنت ہے اس کی. اس لیے وہاں افسوس ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس یتحسر اہل الجنہ، جنت والوں کو افسوس ہوگا ان گھڑیوں پر جو خدا کے نام کے اور خدا کے کام کے بغیر گزری ہوں گی. ان گھڑیوں پر کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا. ہائے میرا وہ وقت اللہ کے نام پر کیوں نہیں لگا، ہائے میرا وہ وقت اللہ کے کام پر کیوں نہیں لگا. کیونکہ ذکر اللہ سے مراد اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ کا کام بھی ہے. ذکر اللہ کا مطلب صرف اللہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا نام لینا بھی ہے، اور ذکر اللہ کا مطلب اللہ کا کام کرنا بھی ہے. کیونکہ پورا قرآن ذکر ہے. اللہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ذکر کو، قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کو اللہ نے ذکر کہا. کہیں فرمایا وانزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، قرآن نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ آپ اس کی تفسیر لوگوں کو کھول کر بیان کریں. تو ذکر سے مراد اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کا کام بھی ہے. آدمی کو اس گھڑی پر افسوس ہوگا، احساس ہوگا جو گھڑی دنیا میں اللہ کے نام اس کے کام کے بغیر گزری ہوگی. کیونکہ اب وہاں کام کر کر وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جو جنت الفردوس والوں کو مل گیا. اب افسوس ہوگا. لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی موقع ہے. اس نے 4 مہینے لگائے، میں دوسری دفعہ 4 مہینے لگاؤں گا. اس نے دوسری دفعہ 4 مہینے لگائے، میں تیسری دفعہ 4 مہینے لگاؤں گا. اس نے 5 مہینے لگائے، میں 6 مہینے لگاؤں گا. فاستبقوا الخیرات، اللہ کہتے ہیں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ہم دنیا کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے لڑائی ہو رہی، جھگڑے ہو رہے، فتنے ہو رہے، فساد ہو رہے. دین کے کاموں میں آگے بڑھو تو فتنے ختم ہوں گے، جھگڑے ختم ہوں گے. دنیا کے کاموں میں آگے بڑھو گے تو لڑائی ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے. کیونکہ دنیا چھوٹی ہے، روڈ چھوٹا ہے، سارے جگاڑ، سارے ٹریکٹر اور ساری کاریں اور ساری موٹر سائیکلیں بھاگیں گی تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا، جام لگ جائے گا. کیونکہ روڈ چھوٹا ہے. اور اگر پورا میدان ہو، اب اس میدان میں چاہے جتنی کاریں دوڑے، جتنے ٹریکٹر دوڑے، جتنے بسیں دوڑے، جتنی سائیکلیں دوڑے، جتنے آدمی بھاگے، وہ تو میدان ہے پورا. تو جنت لمبا چوڑا ختم نہ ہونے والا میدان ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں